عمران خان سے ملاقات کا دن تھا، ملاقات کا وقت ختم ہو گیا، لیکن عمران خان صاحب کی بہنوں کو آج بھی ملنے نہیں دیا گیا اور اب پھر اڈیالہ جیل کے باہر دھرنا جاری ہے۔ ہم نے دیکھا گزشتہ دن پہلے یہ سب ہوا، پھر ان پہ تشدد بھی کیا گیا۔ مجھے یہ بتائیے کہ اب آپ کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سب سے پہلے تو اس عمل کو میں سمجھتا ہوں کہ سب پولیٹیکل ورکرز کو، چاہے وہ جس بھی جماعت کے ہوں، اسٹرانگلی کنڈیم کرنا چاہیے کہ جو جناب عمران خان صاحب کی ہمشیرگان ہیں، جن کی سسٹرز ہیں، ان کو ملنے نہیں دیا جاتا، اور ساتھ میں جو ان کی لیگل جن کی ٹیم ہے، جو وکلاء ہیں، جو اتفاق سے عہدیدار بھی ہیں، ان کو بھی نہیں ملنے دیا جاتا۔ اور ساتھ میں جو پولیٹیکل لیڈرشپ کی تو سال ہو گیا ملاقات بند ہے۔ میں پچھلے سال 16 نومبر کو مجھے انہوں نے ملوایا تھا، اور اب اس کے بعد حالانکہ میں ریگولر جاتا تھا کیس پروسیڈنگ میں بطور لائر، کیونکہ پولیٹیکل لیڈرشپ کی ملاقات پہلے بھی کم کراتے تھے، لیکن اب تو 24 نومبر کے احتجاج کے بعد 1 سال سے میری تو کمپلیٹ ملاقات بند ہے۔ بیچ میں فیملی ممبرز کی کبھی ہو جاتی تھی، اب بھی کبھی ہوتی ہے، کبھی نہیں ہوتی۔ پولیٹیکل لیڈرشپ پہ تو بالکل ہی نو ہے۔ تو یہ آج جو انہوں نے پھر کیا ہے بہت ہی قابل افسوس ہے۔ پچھلی ملاقات میں جو خان صاحب کی سسٹرز کو انہوں نے نورین آپا کے ساتھ کیا، وہ بڑا ہی غلط تھا۔ اور ابھی حال ہی میں ان کے برخوردار جو ہمارا چھوٹے بھائی جیسا ہے حسان نیازی، اس کی جیل سے ایک خط بھی آیا ہے جس کو میں نے آج ریپوسٹ کیا ہے، جس میں انہوں نے اپنی ماں کو خط لکھا ہے۔ کیونکہ میں خود جیل کاٹ کے نکلا ہوں، میری اپنی والدہ 85 ایئر اولڈ جو پیشنٹ بھی ہیں، بڑی مشکل سے وہ 300-400 قدم چل پاتی ہیں، وہ میرے پاس اڈیالہ جب پہنچی تو مجھے احساس ہے کہ انسان کیا فیل کرتا ہے جب وہ جیل میں بے گناہ بند ہو اور اس کی والدہ یا جیل آئے یا اس کے ساتھ بھی کوئی جو ہے جس طرح رویہ رکھا گیا والدہ محترمہ نورین آپا کے ساتھ، تو یہ سب کچھ قابل مذمت ہے۔ ہر پولیٹیکل جماعت نے یہ چیزیں پہلے فیس بھی کی ہیں۔ میں تو اس پہ حیران ہوں کہ آج ہم لوگ فیس کر رہے ہیں، کل کو اگر ہماری حکومت آتی ہے اور ہمارے نیچے اس طرح کا ظلم ہوتا ہے تو ہم پہ تو بہت بڑا سوالیہ نشان پھر کھڑا ہوگا۔ لیکن ان جماعتوں نے جن کے دامن میں بے نظیر صاحبہ کی وہ تصاویر ہیں جب وہ دونوں بچوں کو گود میں اٹھائے جیل کے باہر بیٹھی ہوتی تھیں، یا میاں صاحب کی جو وائف تھیں اللہ کی مغفرت فرمائے محترمہ کلثوم بی بی، جس طرح وہ انہوں نے اسٹرگل کیا، تو یہ جماعتیں اب ان کے نیچے جو یہ ہو رہا ہے اگر خود کرا رہے ہیں تو بہت ہی قابل افسوس ہے۔ بہرحال ٹو کٹ دا لانگ سٹوری شارٹ، ملاقاتیں بحال ہونی چاہیے، فیملی ممبرز کی بحال ہونی چاہیے، اور یہ ظلم زیادتی جو ہے وہ بند ہونا چاہیے۔ آپ نے کہا آگے کا عمل کیا ہوگا، اس پہ شارٹ بات یہ کر لیتے ہیں کہ احتجاج، پرامن احتجاج ہمارا عمل ہے، مختلف جگہوں پہ ہو رہا ہے۔ کیا بڑا لانگ مارچ ہوگا یا نہیں، اس کے بارے میں بھی پیشن کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس پہ ابھی پولیٹیکل کمیٹی میں کوئی پیش رفت تو نہیں ہوئی، لیکن ہماری ایکٹیویٹیز جاری ہیں عدالتوں میں، باوجود اس کے کہ 26ویں 27ویں ترمیم ہو چکی ہے اور امیدیں بڑی کم ہیں عدالتوں سے، لیکن پھر بھی ہم کوئی جگہ خالی نہیں چھوڑ رہے۔ ہم عدالت میں بھی جا رہے ہیں، عوام کے پاس بھی جا رہے ہیں، الیکشن بھی لڑ رہے ہیں، وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو مزید آئسولیٹ رکھا گیا تو اب پھر وہ خود لاہ عمل بنائیں گے اور وہ خود کوئی ایکشن لیں گے۔ تو کیا ہم دیکھ رہے ہیں آگے آئندہ آنے والے دنوں میں کہ پی ٹی آئی ڈی چوک کا دوبارہ سے رخ کرے یا کچھ اس قسم کا؟ تھوڑا سا قبل از وقت ہے کہ ہم کسی جگہ کا نام لیں، وہ کیا اسٹریٹجی بناتے ہیں ظاہر ہے وہ پھر ہم سے ڈسکس کریں گے، اور کوئی بھی آئینی جمہوری جو کانسٹیٹیوشنل قانون آئین کے اندر رہتے ہوئے پرامن احتجاج ہماری جماعت کا کل 26 نومبر بھی ہے، تو ہم اس کے لیے کچھ دعائیہ تقریبات کا اہتمام کیا گیا ہے۔ تو جو آپ کا سوال ہے کہ کیا دوبارہ ڈی چوک، تو میں اس پہ اگر پارٹی نے پوچھا تو میں یہ رائے ضرور دوں گا کہ اگر اسی طرح ہوتا ہے ریپیٹ اور گولیاں چلتی ہیں اور لوگوں کو شہید کیا جاتا ہے تو کسی بھی صورت میں اپنے کارکن کو گولیوں کے سامنے تو کھڑا نہیں کرنا چاہیے۔ پرامن احتجاج کے لیے پھر کیا لائے عمل ہوگا، اس پہ پارٹی لیڈرشپ بیٹھے گی کہ کیا انہیں دوبارہ ڈی چوک آنا ہے یا انہیں ملک میں اس کو پھیلانا ہے۔ میرے خیال میں شاید پارٹی لیڈرشپ احتجاج کو پرامن طور پر ملک میں پھیلانے کی طرف جائے، کیونکہ پچھلے سال کی جو لاشیں ہیں ابھی تک اس کا بوجھ ہم نہیں ڈھو سکے، اس پہ اس طرح سے کاروائی بھی نہیں ہوئی۔ یقین کیجئے کہ اس طرح کی ایف آئی آرز اور کچھ بھی آن رجسٹر جو ہے وہ نہیں ہے۔
تو اب اس پہ کیا پارٹی کا فیصلہ ہوگا، جو پارٹی قیادت فیصلہ کرے گی ہم اس کو سپورٹ کریں گے. خان صاحب کی طرف سے جو ڈائریکشن آئے گی یا جو وزیر اعلیٰ صاحب کی آپ نے بات کی ہے وہ جو اسٹریٹجی جماعت کی جو حکمت عملی کو بھی تو ذمہ دار ٹھہرائیں کہ 2024 کے انتخابات کے بعد سے اب تک کوئی ہم نے عوامی مومنٹم نہیں دیکھا. سوشل میڈیا پر مہم تو چلتی ہے مگر گراؤنڈ پر حکومت کو ٹف ٹائم کیوں نہیں دیا جا سکا؟ اصل مسئلہ کہاں ہے، کیا ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے، لیکن اس کا جواب بڑا سادہ ہے کہ پولیٹیکل ورکر احتجاج کرتا ہے جہاں آئین و قانون کی حکمرانی ہو. صحیح. جہاں احتجاج کرنے پہ اسٹریٹ بلٹ فائر کر دی جائے، جس طرح ڈی چوک میں ہمارے ساتھ ہوا، یا مرید کے میں ایک مذہبی جماعت کے جو ایک سیاسی جماعت بھی ہے تو ان کے ساتھ کیا گیا. ایسی حالت میں کیا کوئی ذی شعور لیڈر اپنے ورکر کو لائیو بلٹس کے سامنے کھڑا کرے گا؟ کسی بھی ملک میں، چاہے وہ امریکہ ہو یا یونائٹڈ کنگڈم ہو، جو بہت بڑے اپنے آپ کو جمہوریت کے چیمپئن کہتے ہیں، کیا کوئی ایسی مثال ہے کہ اسٹریٹ بلٹس فائر ہو رہی ہیں اور لنڈن میں لوگ پھر احتجاج کے لیے نکل آئے؟ نہیں، کیونکہ وہاں ان کو یقین ہوتا ہے کہ ہمیں میکسیمم کیا ہوگا، پھر اس سے پہلے ماحول ایسا بن جاتا ہے نا، کوئی لاٹھی چارج ہوگا. لیکن یہاں جو کیا گیا ہے، دھمکیاں دی جائے تو پھر اس طرح سے اگر اپنے قانون کے دائرے میں رہ کے اس نظام کے ساتھ اگر آپ احتجاج کریں اور عوامی ایشوز پہ احتجاج کریں تو وائی ناٹ سر؟ دیکھیں، میں تو آئین و قانون کے ساتھ ہوں اور میں تو اسی کی بات کرتا ہوں. اگر آپ بھی آئین و قانون کے ساتھ ہیں تو میری اس بات پہ آپ بالکل کہیں کہ بالکل ایسا ہونا چاہیے کہ پچھلے سال جو ڈی چوک میں لوگوں کو مارا گیا، جو ہماری جماعت کے کارکن تھے، میں کہتا ہوں مجھے نہیں پتا کس نے مارا، اس کی ایک ایف آئی آر تو اسلام آباد میں لانچ ہونی چاہیے نا؟ نہیں ہونی چاہیے؟ جو پاکستانی مرے تھے یہاں ڈی چوک میں مرے تو تھے نا، کس نے مارا؟ کیا اس کی ایف آئی آر لانچ ہونی چاہیے کہ نہیں؟ کیا اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ نہیں؟ سر ایک اور چیز، سر ایک اور چیز، ایک منٹ، وہ جو ایک منٹ اب یہاں رکے نا جی. آپ مجھے کہہ رہی ہیں کہ اس طرح کا احتجاج کیوں نہیں ہوا یہاں پہ؟ اب یہاں پہ سوئی پھنس جاتی ہے. کیا وہ جو مرے ہیں وہ کیڑے مکوڑے تھے یا پاکستانی تھے؟ وہ کوئی دور افتادہ ٹرائبل بیلٹ میں نہیں، اسلام آباد میں ڈی چوک میں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے جہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں یہ پارلیمنٹ ہاؤس کے قریب بیٹھا ہوں، یہاں لوگوں کو مارا گیا. ہو از ریسپانسبل؟ کین شہباز شریف آنسر؟ ان حالات میں آپ مجھے بتائیں، خیبر پختونخوا میں تو ہماری اپنی حکومت ہے، وہاں تو نکل آتے ہیں، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کل بھی سر اس ٹائم پہ بھی اگر دیکھا جائے نا تو ایک بحث ہے کہ کوئی، لیکن پنجاب، واٹ اباؤٹ پنجاب؟ کہ 250 بندہ شہید ہو گیا تھا، ایسے ہو گیا تھا، پھر آپ لوگ ایگزیکٹ فگرز بھی تو نہیں لے کر آئے تھے سر. وہ میں نے کبھی ایسی بات کی ہے؟ آپ لوگوں نے اپنا کیس خود خراب کیا تھا. میں کسی اور کا ذمہ دار، ایک منٹ نیائی صاحبہ، میں میری بات سنیے. میں تقریباً روز 1 2 3 چینل ان دنوں میں بھی آتا رہا ہوں. میں ریگولر میں جیسے جیل سے نکلا لوگوں نے بڑا مجھے سمجھایا کہ عمران خان کا نام تک مت لو، چینلوں پہ مت جاؤ. میں جاتا رہا ہوں. میرے سے کوئی آپ نے سنا ہے کہ 100 بندہ مرا ہے، 200 مرا ہے؟ میرے سے سنا، میں کسی اور کا رسپانسبل نہیں ہوں. میں اپنا رسپانسبل ہوں اور اپنے لیڈر عمران خان کا جو ہے رسپانسبل ہوں. میں نے یہ بات البتہ کی ہے کہ چاہے 10 شہید ہوئے ہیں، 13 شہید ہوئے ہیں، جتنے بھی ہیں، چاہے ایک بھی شہید ہوا ہے، اس کی انویسٹیگیشن ریاست پاکستان کی رسپانسبلٹی ہے. کیونکہ ڈی چوک، مجھے نہیں پتا یہ میرا پروگرام چلے گا کہ نہیں، لیکن ڈی چوک پہ جو مرے اس کی انویسٹیگیشن اس ریاست کی ذمہ داری ہے. میں کم از کم پچھلے سال، میں لوگوں کی طرف باتیں نہیں کرتا، میں سوگوں میں ماتوں میں بیٹھنا آسان کام ہے. ان پہاڑوں پہ چڑھ کے میں ان قبروں تک گیا ہوں، ان شہیدوں کے گھروں تک گیا ہوں، وہاں میں نے فاتح خانی کی ہے. چاہے وہ ایبٹ آباد ہو، چاہے وہ ہری پور ہو، چاہے ہمارا 4 سدے کا بالکل مالکنڈ ایریا کے نزدیک ایک علاقہ ہو، میرا اپنا مردان ہو، یا یہاں پہ اسلام آباد کی نواحی ایک علاقے میں ہو، یا اٹک ڈسٹرکٹ میں ہو. میں ہر جگہ گیا ہوں، میں نے فاتحہ پڑھی ہے. جہاں جہاں میں گیا ہوں میں اس کی تو ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ اس کی ایف آئی آر کاٹو اور معلوم کرو کس نے مارا، اور جس نے مارا اس کو الٹا لٹکاؤ.